وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر، محترم اساتذہ اکرام اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، آج مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ موضوع صرف ایک دن کی یاد دہانی نہیں بلکہ ہماری تاریخ، ہماری پہچان، ہماری قربانیوں اور ہماری نسلوں کا مظہر ہے. آج اس جشن آزادی کے موقع پر مجھے آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ موضوع ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہے. آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ ہمارا وطن ہندوستان کن کن خوابوں کو دیکھتا ہے. کیا وہ خواب پورے ہو پائیں گے یا نہیں؟ تو لیجئے ہماتن متوجہ ہو کر میری بات کو سنیے. سامعین حضرات، میں اپنی تقریر کا باقاعدہ آغاز ان اشعار سے کرنا چاہوں گی. دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، دل سے نہ نکلے گی مر کر بھی وطن کی الفت، میری مٹی سے بھی خوشبوئے وفا آئے گی. ہمارا وطن ہندوستان جس کے ذرہ ذرہ سے ہمیں محبت ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و ریشوں میں پیوست ہے، اور حدیث کی حیثیت سے ایک مشہور جملہ ہے کہ حب الوطنی من الایمان، وطن سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ خواہ حدیث نبوی ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جملہ تو بہرحال انسانی جذبات کی عکاسی کرتا ہے، اور وطن سے محبت تو ہر انسان کے دل و دماغ میں بسی ہوتی ہے. تو پھر انسانی فطرت کے اس مظاہرے سے ہم مبرہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وطن سے محبت تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے ایک ایسے ٹیلے پر کھڑے ہوئے جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا تھا، اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے: ما اطیبکی من بلد واحبک الی ولولا انا قومی اخرجونی منکی ما سکونت غیرکی. تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کر کہیں سکونت نہ اختیار کرتا. سامعین حضرات، انسان کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ اس کی بھلائی سوچتا ہے. تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کی اسی جذبے سے سرشار ہیں. وطن سے اسی تعلق اور لگاؤ نے ان کی حب الوطنی کو کچھ خواب دیے ہیں. وہ خواب جن کی تعبیر ان کی زندگی کا مقصد ہے. تصورات کی ایک نئی دنیا ہے، ایک نئی بستی ہے. وہ دنیا، وہ بستی جہاں ہندوستان واقعی جنت النشا بن جاتا ہے اور تمام باشندگان وطن کے لیے امن و سکون اور چین و راحت کا گہوارہ بن جاتا ہے. ہمارے خوابوں کا ہندوستان وہی تھا جو ہمارے بزرگوں کے خوابوں کا ہندوستان ہے. یہاں کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھا تھا وہی خواب ہم بھی دیکھتے ہیں، انہی کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے ملک کی آزادی کے لیے جان و مال لٹا دیے. ان کے انہی کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، غلامانہ زندگی چھوٹ گئی، چاروں طرف خوشی و مسرت کے شامیانے بج اٹھے. جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی تو علماء کے ایک مشہور اخبار نے اپنی شذرات میں لکھا تھا کہ آخر ہم موجودہ نظام حیات میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں؟ آخر ہم انگریزی اقتدار کے کیوں دشمن ہیں؟ کیا اس لیے کہ رام راج قائم کریں؟ کیا اس لیے کہ ہم اپنے حقوق کو نظر انداز کر دیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے. ہم ہندوستان میں ایک نئی قومی جمہوریت کے لیے اس لیے جدوجہد کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی قومی و مذہبی حقوق اور لگاؤ سے پوری طرح متمتع ہوں گے. ہم ہر اس ضابطے اور قانون کو ختم کریں گے اور ختم کرنے کی جدوجہد بھی کرتے رہیں گے جو ہمارے حقوق پر اثر انداز ہوتے ہیں. اور جہاں تک بات ہے مسلمانوں کی تو ان کی زندگی پر بھی پوری طرح اسلامی شریعت حاوی ہوگی. کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ غازیوں میں بو رہے گی تب تلک ایمان کی، غازیوں میں بو رہے گی تب تلک ایمان کی، تخت اے لندن چلے گی تیگ ہندوستان کی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ خواب اب تک منتظر تک نہیں ہے بلکہ دن بہ دن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. اگر ہندوستان میں چاروں طرف امن و سکون اور خوشی و مسرت کے شامیانے قائم ہوں تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر کوئی ایک دوسرے سے دست و گریبان نہ ہو، اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم و ستم کا بازار گرم نہ ہو تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا
ہوگا. اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے, مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا. اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے اور مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو یہ ہمارے